بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پنجاب پبلک سروس کمیشن اسلامیات کی لیکچرشپ کے 10ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے وہ ناظرین و سامعین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے سابقہ لیکچرز کو نہیں دیکھا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ہمارے سابقہ لیکچرز کا مشاہدہ کریں۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر ان لیکچرز کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں منشن کر دیا گیا ہے تاکہ بآسانی آپ ان لیکچرز تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ہمارے یہ تمام لیکچرز پاسٹ پیپرز کی روشنی میں تیار کیے جاتے ہیں اور علاوہ ازیں ان میں ہم جنرل نالج کے کچھ سوالات بھی ایڈ کرتے ہیں تاکہ 20% جو جنرل نالج کا حصہ ہے اسے بھی کور کیا جا سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کے آغاز کے لیے، بڑھتے ہیں سکرین کی جانب جہاں آپ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات دیکھ سکیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے چوتھے باب کا عنوان ہے، اینڈ دا آنسر از فنون تفسیر اور صحابہ و تابعین کے اختلاف کا حل۔ اگلا سوال، رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، مسجود ملائک کس پیغمبر کا لقب ہے؟ مسجود ملائک حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ کو مسجود ملائک کہا جاتا ہے کیونکہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا۔ اگلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو عذاب الہی سے محفوظ نہ رہ سکا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کنعان تھا۔ نیکسٹ کویسچن، قوم عاد پر کون سا عذاب آیا؟ قوم عاد پر تیز آندھی اور طوفان کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ اگلا سوال، الکشاف عن حقائق التنزیل کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کے مؤلف کا نام محمود بن عمر زمخشری ہے۔ بعض اوقات سوال یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ زمخشری کا پورا نام کیا ہے؟ تو سوال کا جواب یوں بنے گا کہ محمود بن عمر ان کا پورا نام ہے۔ سوال یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ تفسیر الکشاف کا مکمل نام کیا ہے؟ تو اس صورت میں جواب یہی ہوگا کہ الکشاف عن حقائق التنزیل تفسیر کشاف کا مکمل نام ہے۔ اگلا سوال، قوم سمود پر کون سا عذاب آیا تھا؟ قوم سمود پر زلزلہ اور سخت چیخ کی صورت میں، چنگھاڑ کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا؟ کوہ طور کے مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا تھا۔ سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ محو گفتگو ہونے والے پیغمبر۔ اسی طرح سے کچھ انبیاء کرام ہیں جن کے مشہور و معروف القاب ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے کیونکہ انہوں نے رب کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی تک پیش کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب حبیب اللہ ہے، یعنی آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے، یعنی اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے۔ تو یہ چند ایک مشہور انبیاء کرام کے مشہور القاب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قوم سمود کی طرف کس پیغمبر کو بھیجا گیا تھا؟ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کی جانب ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نیکسٹ کویسچن، قوم عاد کی طرف کس پیغمبر کو مبعوث کیا گیا؟ قوم عاد کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اگلا سوال، بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری پیغمبر کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہے۔ آپ حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جبکہ سابقہ انبیاء ان کا تعلق بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اگلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام کیا تھا؟ اس دور کے فرعون کا نام رعمیسس ثانی تھا۔ ناظرین محترم، اس کو رعمیسس بھی پڑھا جاتا ہے اور عین کے بغیر رمیسس ثانی بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح سے اس کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون تو بطور لقب استعمال ہوتا تھا۔ مصر میں جو بھی حکومت کرتا تھا، حکمران بنتا تھا، اس کو لقب دیا جاتا تھا فرعون کا۔ جیسے ہمارے اہل اسلام میں سلطان کا لقب ملتا تھا، جیسے سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد فاتح، جیسے مسلمانوں میں سلطان کا لقب دیا جاتا تھا، ویسے ہی ادھر مصر کے علاقے میں فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو دور موسوی کا جو فرعون تھا اس کا نام رمیسس یا رعمیسس ثانی تھا۔ اگلا سوال، قرآن حکیم میں عزیز مصر کی بیوی کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ امراۃ العزیز کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی عزیز مصر کی بیوی۔ نیکسٹ کویسچن، اصحاب کہف والرقیم کا معنی کیا ہے؟ اصحاب کہف والرقیم کا معنی ہے غار اور کتبے والے لوگ۔ اصحاب مطلب ساتھی، کہف مطلب غار اور الرقیم مطلب کتبہ۔ اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 اور 16 میں مفصل بیان فرمایا ہے۔ سورہ کہف انہی کے نام پہ نازل کی گئی۔ کہف کا لفظی معنی غار ہے، اور رقیم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جو ان میں مشہور و معروف قول ہے وہ یہی ہے کہ رقیم اس تختی کو کہا جاتا ہے جس تختی پر اصحاب کہف کے اسماء، ان کے نام اور ان کی ہسٹری لکھی ہوئی تھی، ان کی سٹوری لکھی ہوئی تھی، اس تختی کو رقیم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے اصحاب کہف کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے اور اصحاب رقیم کا لفظ بھی سورۃ الکہف میں ہی استعمال فرمایا ہے۔ تو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم سے مراد غار والے لوگ اور کتبے والے لوگ ہیں۔ اگلا سوال ہے، وہ حدیث جس کی سند سے کوئی راوی ساقط ہو یا اس میں کوئی مبہم راوی ذکر کیا گیا ہو، ایسی حدیث کو کہتے ہیں، ایسی حدیث کو منقطع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اسلامی سیاست کے مصنف کا نام ہے؟ اسلامی سیاست کے مصنف کا نام مولانا گوہر الرحمن ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہندو مت کے فلسفہ ویدانت کے بانی کا نام کیا ہے؟ اس فلسفہ کے بانی کا نام بدرایانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، آریہ سماج کے بانی کا نام تھا؟ آریہ سماج کے بانی کا نام سوامی دیانند سرسوتی تھا۔ اگلا سوال، قرآن حکیم میں وادی غیر ذی زرع کس سرزمین کو کہا گیا ہے؟ وادی غیر ذی زرع مکۃ المکرمہ کو کہا گیا ہے۔ غیر ذی زرع سے مراد ایسی وادی جہاں پہ کاشتکاری نہ کی جا سکتی ہو، کھیتی باڑی ممکن ہی نہ ہو، یعنی بنجر زمین کو غیر ذی زرع کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں وادی غیر ذی زرع اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے، مکۃ المکرمہ کے بارے میں انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے وادی غیر ذی زرع فرمایا تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ کو وادی غیر ذی زرع کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ اور سوال یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو کس وادی میں چھوڑا تھا؟ جواب اس صورت میں یہی ہوگا، وادی غیر ذی زرع میں، جو کہ مکۃ المکرمہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن کی روح سے کون سے محلول میں شفا ہے؟ قرآن پاک کی روح سے وہ محلول جس میں شفا ہے وہ شہد ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورۃ النحل میں اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا اور وہ محلول شہد ہے۔
اگلا سوال، ابن بطار سائنس کے کس شعبے میں مہارت رکھتے تھے؟ علم نباتات میں ان کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ نیکسٹ کویسچن، ابو القاسم الزہراوی نے طب کی کس شاخ میں شہرت حاصل کی؟ علم جراحت میں انہوں نے شہرت حاصل کی۔ اگلا سوال، افغانستان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ افغانستان کے دارالحکومت کا نام کابل ہے۔ نیکسٹ کویسچن، میت کو قبر میں دفنانے کے بعد قرآن حکیم کی کس سورت کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی 2 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، حدیث کی جس کتاب میں صرف ایک ہی صحابی یا راوی کی مرویات جمع ہوں اس کو کہتے ہیں؟ ایسی کتاب کو جزء کہا جاتا ہے۔ اور اس تعریف میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ کر لیا جائے کہ جزء ایسی کتاب کو بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی موضوع سے متعلق روایات کو جمع کیا جائے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رفع یدین کے موضوع پہ روایات جمع کیں اور اس کتاب کو نام دیا جزء رفع الیدین۔ اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الادب المفرد کے نام سے ایک کتاب لکھی حدیث پاک کی، جس میں معاشرتی تعلقات اور معاشرتی معاملات وغیرہ کا تذکرہ کیا، تو اسے جزء بھی کہا جاتا ہے اور مفرد بھی کہا جاتا ہے ایسی کتاب کو جس میں کسی ایک صحابی یا کسی ایک راوی کی مرویات جمع ہوں یا کسی ایک موضوع پر روایات جمع کی گئی ہوں۔ اس کے 2 نام ہیں، ایک جزء اور دوسرا مفرد۔ اگلا سوال، حدیث کے مطابق میت کے ساتھ کون سی چیز رہتی ہے؟ میت کے ساتھ اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے، وہی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگلا سوال، کس فقہ میں اہل مدینہ کے عمل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ فقہ مالکی میں۔ نیکسٹ کویسچن، بعض مستشرقین کی رائے یہ ہے کہ اسلامی قانون کا سرچشمہ کیا ہے؟ مستشرقین کی رائے کے مطابق اسلامی قانون کا سرچشمہ رومی قانون ہے۔ اگلا سوال، باجماعت نماز کے لیے کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ کم از کم 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، ایک امام ہوگا اور دوسرا مقتدی۔ اگلا سوال، وہ کون سی نماز ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن کریم نہیں کی جاتی، نماز جنازہ میں سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، جزیرۃ العرب میں بت پرستی متعارف کرانے والے شخص کا نام کیا تھا؟ اس شخص کا نام عمر بن لحی تھا۔ اگلا سوال، اخبار العلماء باخبار الحکماء کس کی تالیف ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام علی بن یوسف ابن القفطی ہے۔ ناظرین محترم، اس کتاب کی شارٹ فارم میں تاریخ الحکماء کے نام سے بھی مشہور ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تاریخ الحکماء کے مصنف کا کیا نام ہے، اس صورت میں بھی جواب علی بن یوسف المعروف ابن القفطی ہوگا۔ ابن القفطی ایک ہسٹورین ہیں، مؤرخ ہیں، ہسٹری لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے ادیب بھی ہیں، ادب کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، مصفہ کس کتاب کی شرح ہے؟ مصفہ موطا امام مالک کی شرح ہے۔ مصفہ کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ مصفہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے رائٹر کا نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی ہیں، جو 1762 عیسوی میں دارالفنا سے دارالبقاء کی جانب رحلت فرما گئے۔ اگلا سوال، ام القریٰ کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ سے مراد وادیوں کی ماں، یعنی ایسا شہر جو تمام شہروں کی بنیاد ہے، اور وہ شہر مکہ مکرمہ ہی ہے، کیونکہ مستند روایات کے مطابق دنیا کی زمین کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہی ہوئی تھی۔ اگلا سوال، حدیث کے مطابق جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ کون سا کام کرے؟ حدیث کے مطابق ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ اگلا سوال، امام اور ایک مقتدی کی موجودگی میں مقتدی امام کے کس طرف کھڑا ہوگا؟ اس صورت میں مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام گئے تو آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شریک تھا۔ اگلا سوال، دار ارقم کہاں واقع تھا؟ دار ارقم مکہ مکرمہ میں واقع تھا۔
اگلا سوال ہے، قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی ترغیبات دینے کے لیے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا؟ اس شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، اور جب یہ شخص آپ کے پاس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال ضبط اور حوصلے کے ساتھ اس کی تمام باتیں سماعت فرمائیں، اور سماعت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اب میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ ارشاد فرمائیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس وقت سورہ حامیم السجدہ کی چند آیات بینات تلاوت فرمائیں، جس کو سن کر یہ ناکام اور خائب و خاسر ہو کر واپس کفار مکہ کے گروہ کی طرف پلٹ گیا۔ اگلا سوال، غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ اس صحابی کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، بیعت رضوان کب ہوئی؟ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، تو بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں ہوئی۔ اگلا سوال، خسرو پرویز شاہ ایران کے نام آپ کا خط مبارک لے کر کون سے صحابی گئے تھے؟ اس صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمان ہوئے؟ آپ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ اگلا سوال، عام الرمادہ کہا جاتا ہے؟ عام الرمادہ 18 ہجری کے سال کو کہا جاتا ہے۔ عام کا مطلب ہے سال، رمادتن کا مطلب ہے راکھ۔ دراصل یہ سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آیا تھا۔ اس سال اس قدر قحط سالی ہوئی، خشک سالی اس قدر تھی، بارشیں نہیں ہوئیں، جس وجہ سے مٹی راکھ کی مانند اڑتی ہوئی نظر آتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ جنگل کے جانور بھی اپنے جنگل کو چھوڑ کر انسانی آبادی میں آ کر بسنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ گرمی کی شدت اور خشک سالی کی وجہ سے ہر چیز خشک ہو چکی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال حضرت عباس بن عبد المطلب، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ حضرت عباس نے پھر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے دعا کو قبول فرمایا۔ روایت کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ مسجد میں جب دعا مانگی گئی، دعا مانگنے کے بعد لوگ ابھی گھروں میں واپس نہیں گئے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور لوگوں نے خوشی کے ساتھ حضرت عباس کو پیغام دینا شروع کر دیا کہ یا ساقی الحرمین، مبارک ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے مخلوق خدا سیراب ہو گئی۔ تو چونکہ اس سال قحط سالی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس سال کا نام عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال، قحط کا سال رکھ دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، ابو حفص کن کی کنیت ہے؟ ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ نیکسٹ کویسچن، جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کی جانب سے تحکیم کے لیے نمائندہ مقرر ہوئے۔ اس جنگ کے موقع پر حضرت علی کی جانب سے جج کے فرائض کے لیے تحکیم کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال، گوتم بدھ کا اصل نام کیا تھا؟ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ آج کے اس سیشن کا آخری سوال ہے، 9 آیات سے کیا مراد ہے؟ 9 آیات سے مراد 9 معجزات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے 500 سوالات مکمل ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے ہمارے سابقہ سوالات یا سابقہ ویڈیوز کو نہیں دیکھا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ان ویڈیوز کا مشاہدہ بھی کریں، کیونکہ اس میں بھی اسی طرح سے نئے سوالات ہیں۔ ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم سوالات کو بار بار رپیٹ نہ کریں، بلکہ ہر ویڈیو میں نئے سے نئے سوالات آپ کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور تیاری بھی عمدہ طریقے سے کی جا سکے۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر ان ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا گیا ہے، وہاں سے کلک کریں اور بآسانی ہماری سابقہ ویڈیوز تک بھی رسائی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر نئے 50 سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات کے ساتھ
آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔